اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس کلاس میں ہم لحن کے بارے میں پڑھیں گے۔ لحن کا مطلب ہوتا ہے ایرر، مسٹیک۔ تو قرآن میں ہم کیا ایرر کرتے ہیں، کیا مسٹیک کرتے ہیں، آج اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور ان ایرر سے، ان مسٹیک سے کس طریقے سے ہم بچے، اس کے بارے میں بھی آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو مسٹیکس ہوتی ہیں، ان کی دو اقسام ہیں، ان کی دو ٹائپ ہے۔ ایک لحن جلی، لحن کا مطلب ہوتا ہے عربک میں مسٹیک۔ ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی، یعنی قرآن پڑھتے وقت ہم دو طرح کی مسٹیک کرتے ہیں، چاہے وہ ایک لحن جلی ہوگا، چاہے وہ ایک لحن خفی ہوگا۔ جب میجر مسٹیک ہوگا تو ہم کہیں گے لحن جلی، اور جب مائنر مسٹیک ہوگا تو اسے ہم کہیں گے لحن خفی۔ میجر مسٹیک سے یعنی لحن جلی سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لحن جلی آخر میں ہے کیا۔ تو غلطی کی اقسام میں پہلا اقسام ہے لحن جلی۔ جلی کا معنی ہے واضح، روشن، ظاہر۔ جیسے اگر آپ کوئی آرٹیکل لکھ رہے ہیں اور کسی لیٹر پر آپ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے قاری ہیں، جو آپ کے پڑھنے والے ہیں آرٹیکل کے، ان کو اس ورڈ پر فوکس کروانا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں، اس لیٹر کو آپ بولڈ کر دیتے ہیں، تو اس لیے تاکہ وہ ظاہر ہو جائے۔ اسی طریقے سے جلی کا معنی ہے کہ ظاہر، شو، یعنی ایک دم واضح غلطی۔ تو جلی کا معنی ہو گیا واضح، روشن، ظاہر، بولڈ۔ قرآن پڑھتے وقت لحن جلی کرنا حرام ہے۔ قرآن پڑھتے وقت لحن جلی کرنا حرام ہے، اور جان بوجھ کر یہ غلطی کرنا کفر تک لے جاتی ہے۔ لحن جلی کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مان لیں کہ اگر آپ کسی ایسے امام کے پیچھے پڑھیں جو لحن جلی کرتا ہے، یعنی میجر مسٹیک کرتا ہے قرآن میں، تو اس امام کو تو سب سے پہلے آپ محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ آپ یہ مسٹیک ہو رہی ہے آپ میں، یعنی آپ ہا کو ہا پر دے رہے ہیں، الحمدو کی جگہ الحمدو پڑھ رہے ہیں، جو کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں دیکھا تھا اس کا میننگ کیا چینج ہو جاتا ہے۔ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، لحن جلی کر رہے ہیں، آپ اسے صحیح کریں۔ اگر وہ صحیح کر لے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ صحیح نہ کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ حرام ہوگا، کیونکہ وہ قرآن کی غلطی کر رہا ہے۔ نماز آپ کی نہیں ہوگی، نہ ہی اس کی ہوگی اور نہ ہی آپ کی ہوگی، کیونکہ اس نے جان لیا کہ میری یہاں پر غلطی ہے، اس کے باوجود وہ صحیح نہیں کر رہا، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ لحن جلی کی 5 اقسام ہیں۔ لحن جلی کی 5 اقسام ہیں، یعنی 5 طرح کی لحن جلی ہوتی ہے۔ پہلا کیا ہے، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، مانے یہاں پر جیم ہے، اب آپ اسے زا پڑھ دے رہے ہیں۔ یہاں پر عین ہے، اسے آپ آ پڑھ دے رہے ہیں، یعنی آ اور آ میں ڈفرینشیٹ نہ کرنا۔ آپ یہاں پر یہ صاد ہے، آپ اسے سین پڑھ دے رہے ہیں، یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، یہ غلطی کیا ہے، لحن جلی کی غلطی ہے۔ جیسے اگزامپل میں یہاں پر میں نے دیا ہے، قل، بڑے قاف سے، قل هو اللہ، یہ والی جو قاف ہے یہ ہیوی ہے، اور یہ والی جو کاف ہے یہ لائٹ ہے۔ قل هو اللہ احد، تو اس والے قاف سے قل رہے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہو، قل کہو، قل کہو، هو اللہ وہ اللہ، احد ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور اسی قاف کو آپ ریپلیس کر دیتے ہیں کاف میں، کاف نارمل والی جو کہ آپ انگلش میں ورڈ بولتے ہیں کامن، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ پڑھتے ہیں آپ کل، کل هو اللہ احد، تو کل کا مطلب ہو گیا کھاؤ، یہ قرآن میں یہ بھی ورڈ آیا ہے، کل کھاؤ، هو اللہ کہ وہ اللہ، احد ایک ہے، پورا میننگ چینج، پورا ترجمہ ہی چینج۔ کل هو اللہ احد کا مطلب ہو گیا کہ کھاؤ کہ وہ اللہ ایک ہے، جب قل پڑھیں گے تب صحیح ہوگا۔ دوسرا اگزامپل، قلب اور ایک ہے قلب، یعنی ایک قاف سے قلب، اس کا مطلب ہوتا ہے دل، اور ایک کاف سے کلب، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈاگ، کتا۔ کیا میننگ ہے؟ جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ نکالیے، آیت نمبر 10، اس کا پہلا اسٹارٹ کریے، فی قلوبہم، قلب کا پلورل ہے قلوب، ٹھیک ہے، فی قلوبہم، بڑی قاف، یہاں پر دھیان رکھے ہیوی والا، فی قلوبہم، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے۔
اب یہیں پر آپ کیا کرتے ہیں، قلوبہم کو آپ چھوٹی کاف کر دیتے ہیں، فی قلوبہم، جو کہ نارملی ہر ایک لوگ کر لیتے ہیں، نارمل جو تجوید کو نہیں جانتے، فی قلو فی قلوبہم، فی قلوبہم کیا مطلب ہو گیا کہ ان کے کیا کہتے ہیں، کتوں میں بیماری ہے، پورا میننگ چینج، پورا سینس چینج، اسی لیے یہ لحن جلی میں ہے۔ تو لحن جلی کی پہلی قسم کیا ہے کہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا۔ دوسری ٹائپ ہے لحن جلی کی، دوسری اور تیسری دونوں کو کمبائنڈ کر دیا گیا ہے، کسی حرف کو کم کر دینا یا زیادہ کر دینا، کسی حرف کو کم کر دینا رول نمبر 2، کسی حرف کو زیادہ کر دینا رول نمبر 3۔ قال قال رب اشرح لی صدری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کیا، قال رب اشرح لی، قال اس نے کہا، یعنی یہاں پر ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا، قال اس نے کہا، ربش اے میرے رب، اشرح کھول دے، کشادہ کر دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ۔ تو یہاں پر کیا ہوا، اس نے کہا، یعنی ایک پرسن ہوگا تو ہم کیا کہیں گے، قال، ایک پرسن، حدیث بھی آپ نے بہت پڑھا ہوگا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو قال مطلب اس نے کہا، ایک کوئی پرسن ہے، تھرڈ پرسن۔ اب اسی میں آپ کیا کرتے ہیں، یہاں پر آپ لا کی جگہ لا کہہ دیتے ہیں، یعنی کیا کیا آپ نے، اس میں ایک حرف ایڈ کر دیا، زیادہ کر دیا، یہاں پر تھا نا زیادہ کر دیا۔ قالا کی جگہ آپ نے کہا قالا، تو مطلب کیا ہو گیا، ان دونوں نے کہا، قالا ان دونوں نے کہا، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میننگ پورا چینج ہو گیا۔ یہ والا اگزامپل، یہ قرآن میں بھی آیا ہے ایک جگہ، جو کہ قرآن کی سورہ نمبر سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے۔ قالا ان دونوں نے کہا، یعنی کن دونوں نے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے، جب انہیں جنت سے نکالا گیا، قالا ان دونوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِلَّمْ اور اگر تو نے نہیں کیا، تغفر لنا مغفرت ہمارے لیے، وترحمنا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن تو ہم ضرور بالضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں، نقصان اٹھانے والے میں۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بھی میننگ چینج ہوگا، یعنی کسی حرف کو کم کر دینا یا زیادہ کر دینا، وہ بھی میننگ چینج ہو جاتا ہے، اور یہ لحن جلی ہے۔ جیسے الحمدللہ، دو کو وہاں جلدی پڑھنا ہے اور آپ کھینچ دے الحمدللہ، غلط ہے، وہ بھی لحن جلی ہے۔ لحن جلی کی چوتھی قسم ہے حرکات، زبر زیر پیش کو، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرکات و سکنات، ٹھیک ہے، ساکن یعنی جزم، حرکات و سکنات میں غلطی کرنا۔ لحن جلی کی چوتھی قسم کیا ہے کہ اگر آپ حرکات میں غلطی کر دیتے ہیں یا سکنات میں غلطی کر دیتے ہیں، یعنی جزم میں غلطی کر دیتے ہیں۔ پہلا اگزامپل، انعمت علیہم، کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، صراط الذین انعمت علیہم، انعمت تا پہ زبر ہے، کیا مطلب ہوتا ہے، آپ نے ان پر انعام کیا۔ اب یہیں پر آپ پڑھتے ہیں انعمت، اگر آپ نے پڑھ دیا یعنی زبر کو پیش بنا دیا، انعمت علیہم، تو اس کا مطلب ہو گیا میں نے ان پر انعام کیا۔ یہ عربک کلاس نہیں ہے، نہیں تو میں بتاتا یہاں پر کیوں میں ہو گیا۔ تو انعمت علیہم، میں نے ان پر انعام کیا، ٹھیک ہے، انعمت علیہم۔ تو حرکات کو بدل دینا، یعنی زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش، یا پیش کی جگہ زبر، یہ کر دینا، یہ لحن جلی ہے۔ اور ایک اور اگزامپل، وقتل اور قتل کیا۔ اچھا ہاں، یہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 ہے، وقتل اور قتل کیا، داود نے جالوتا، جالوت کو، یعنی داود نے جالوت کو مار دیا۔ بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی ناؤن پر اگر پیش دیا ہوا رہے تو وہ سبجیکٹ ہوتا ہے، اور اگر کیا کہتے ہیں زبر دیا رہے تو وہ آبجیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عربک میں اگر کسی ناؤن پر اگر پیش دیا ہو تو وہ کرنے والا ہے، اور اگر زبر دیا ہو تو وہ اس پر ہو رہا ہے، وہ کام ہو رہا ہے، آبجیکٹ ہے وہ۔ اگر یہاں پر آپ داوودہ پڑھتے ہیں
اور جالوتا کی جگہ جالوتو پڑھتے ہیں، یعنی حرکات چینج کر دیے، تو پھر میننگ کیا ہو جائے گا؟ وقتل، اور قتل کیا داود، داود کو جالوت، جالوت نے، میننگ پورا چینج۔ قرآن کی یہ آیت صحیح ہے، وقتل داود جالوت، اور قتل کیا داود نے جالوت کو۔ یہیں پر جو آیت الکرسی کا پہلا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ، 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 لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ اب یہیں پر اگر آپ الف کو کھینچ دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، تو یہاں پر پھر یہ سوال ہو گیا، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ تو اللہ اور اللہ دونوں میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا ترجمہ ہے، ترجمے کا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے دھیان سے۔ اگلا یہاں پر دیکھیں، منذرین، منذرین، دال پر زیر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈرانے والے، اور یہیں پر دال پر اگر زبر دیتے ہیں منذرین تو پھر مطلب ہو گیا ڈرائے جانے والے، یعنی جس کو ڈرایا گیا۔ اگلا ہے لاسٹ قسم ہے لہن جلی کی، کہ مشدد کی جگہ، مشدد تشدید کو کہتے ہیں، جس حرف پر تشدید ہو اسے ہم مشدد کہتے ہیں، مشدد کی جگہ مخفف یا مخفف کی جگہ مشدد پڑھ دینا، یعنی تشدید کو ہٹا دینا۔ جیسے سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ایاک، یا پر زور دیتے ہیں، تشدید ہے یہاں پر، ایاک آپ پڑھ دیتے ہیں، ایاک غلط ہے۔ اعدت آپ کوئی پڑھتے اعدت، یعنی تشدید کو نہ پڑھے، تو مشدد کی جگہ مخفف یعنی ہلکا پڑھ دینا، مخفف یعنی ہلکا ہوا، ہلکا کر دینا، اور تشدید میں زور ہوتا ہے ایک طرح کا، تو مشدد کی جگہ مخفف یا مخفف کی جگہ ہلکے کی جگہ مشدد پڑھ دینا، تو مشدد کی جگہ مخفف یا مخفف کی جگہ مشدد کر دینا، یہ بھی لہن جلی میں ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ خفی، لہن خفی، اب دوسری طرح کی کیا مسٹیک کرتے ہیں ہم؟ مائنر ایرر میں۔ تو اس کورس میں ہم آپ کو وہی سکھائیں گے کہ کس طریقے سے آپ لہن جلی سے اور لہن خفی سے بچیں، سارے کے سارے ٹاپک کلیئر کریں گے انشاءاللہ، چاہے جتنا بھی وقت لگے، چاہے جتنا بھی ویڈیو بنانا پڑے۔ لہن خفی، لہن خفی، لہن تو مطلب ہو گیا ایرر، مسٹیک، خفی، خفی کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، چھپا ہوا، چھپی ہوئی غلطی۔ لغوی معنی کیا ہے؟ یعنی ڈکشنری میننگ کیا آتے ہیں خفی کے؟ یعنی وہ غلطی جو پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو۔ تلاوت میں حسن پیدا کرنے، حسن مطلب خوبصورتی، تلاوت میں خوبصورتی، حسن پیدا کرنے میں غلطی کرنا لہن خفی کہلاتا ہے۔ جیسے غنہ کی جگہ غنہ نہ کرنا، غنہ مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں تھوڑی دیر رکھنا، جیسے ان، ٹھیک ہے، یہ آگے بتایا جائے گا۔ جیسے غنہ کی جگہ غنہ نہ کرنا، یا جہاں غنہ نہیں کرنا ہے وہاں کر دینا۔ اسی طرح پڑھنے والے جیسے اخفا کی جگہ اخفا نہ کرنا، جیسے انعمتو کی جگہ امتو پڑھ دینا، اونتا کی جگہ انتا پڑھ دینا، یہ ساری غلطی۔ تو اسی طرح پر پڑھے جانے والے، پر یعنی ہیوی، جیسے یہ قاف میں نے پیچھے ویڈیو میں بتایا تھا، یہ ہیوی ہے، قا اس کو آپ نے لائٹ پڑھ دیا، یہ کا لائٹ ہے اس کو آپ نے ہیوی پڑھ دیا، تو یہ لہن خفی میں ہے۔ اچھا یہ لہن جلی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لہن خفی کیا ہوگا میں ابھی مسٹیک بتاتا ہوں یہاں پر، یہ جیسے یہ قا ہے اس کی جگہ آپ یہ پڑھ دیے، تو یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں چینج کر دیے، یہ تو لہن جلی ہے۔ پر عربک میں 3 ایسے لیٹر ہیں جن کو ہم ہیوی بھی پڑھتے ہیں اور لائٹ بھی پڑھتے ہیں، ان کا ایک الگ سچویشن ہے، اس میں ایک الف ہے، ایک لام ہے اور ایک را ہے۔ یہ 3 لیٹر ایسے ہیں جن کو ہم کبھی ہیوی پڑھتے ہیں اور کبھی ہم لائٹ پڑھتے ہیں۔ 3 لیٹر الف، لام اور را، کب پڑھتے ہیں وہ آگے ہم بات کریں گے۔ تو اسی طریقے سے جہاں پر را کو ہیوی پڑھنا ہے آپ نے لائٹ کر دیا، جہاں پر را کو لائٹ پڑھنا ہے وہاں آپ نے ہیوی کر دیا۔ جیسے ان اللہ، یہاں پر لام کو ہیوی کرنا ہے وہاں لائٹ کر دیا۔ ہم بتائیں گے کہ آخر کیوں ہوگا۔ تو پر پڑھے جانے والے حرف کو باریک پڑھ دینا یعنی لائٹ کر دینا، اور باریک پتلی آواز سے پڑھے جانے والے حرف کو پر پڑھ دینا یعنی ہیوی کر دینا وغیرہ۔ تو ایسی غلطی کیا کہلاتی ہے؟ لہن خفی۔ جیسے یہاں پر اگزامپل ہے اوتا، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، اب اسی کو آپ انتا پڑھ دیں تو یہ لہن خفی ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لے انعمتا، یہاں پر اخفا نہیں ہے، اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو چھپانا۔ کوئی کہ ورڈ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا جیسے اخفا، غنہ، یہ آگے سارے سمجھ میں آنے والے ہیں۔ جیسے میں نے یہاں پر بتا دیا انعمتا کی جگہ امتا پڑھنا، یہ لہن خفی ہے یعنی آپ نے اخفا کی غلطی کی۔ ان اللہ یعنی نون پر یہاں پر غنہ ہو رہا ہے اور آپ غنہ نہ کریں، ان اللہ کر دیں یعنی بغیر غنہ کے پڑھ دیں تو یہ لہن خفی ہے۔ پھر یہاں پر اللہ کا لام ہیوی ہے
آپ اسے ہیوی نہ کریں، لائٹ کریں، ان اللہ، تو یہ بھی غلطی ہے۔ اور کیسی غلطی ہے؟ لہن خفی کی غلطی ہے۔ مع الصابرین، یہ را یہاں پر لائٹ ہے، صابرین، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ ہیوی کر دیے تو غلطی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، یہاں پر را ہیوی ہے اور آپ نے لائٹ کر دیا تو یہ کیا ہے؟ لہن خفی ہے۔ من شر، یہاں پر اخفا ہے اور آپ نے کہہ دیا من شری، تو یہ بھی غلطی ہے لہن خفی کی۔ را یہاں پر لائٹ ہے، شری آپ نے ہیوی کر دیا تو یہ بھی غلطی ہے لہن خفی کی۔ یعنی 3 لیٹر ہے الف لام را، جو کہ کبھی ہیوی کبھی لائٹ، اس میں غلطی کرنا وہ کیا کہلاتا ہے؟ لہن خفی کہلاتا ہے۔ اور عربک میں وہ جو حروف مستعلیہ ہے یعنی ہیوی لیٹرز ہیں، 7 ہیوی لیٹرز ہیں، ان کی غلطی کرنا یعنی ان کو چینج کرنا وہ لہن جلی میں آ جائیں گے، یعنی میجر مسٹیک میں آ جائیں گے، جو کہ حرام ہیں۔